پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کل ایک ہنگامہ برپا ہے پاناما پیپرز آنے کے بعد، اور بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں یہ آف شور کمپنی ہوتی کیا ہے، آف شور اکاؤنٹ ہوتے کیا ہیں، یہ معاملہ کس طرف جائے گا، کیا ہوگا آگے جا کے۔ جوڈیشل کمیشن جو بنانے کا وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا وہ بنے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کی ہماری سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے۔ جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کولیشنز بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا کریں گے آگے جا کے، ان سب پہ بات کریں گے، ان سوالات کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ شیخ صاحب، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آف شور اکاؤنٹس ہوتے کیا ہیں یہ بلا؟ مجھے نہیں پتا۔ شیخ صاحب، آپ اتنی دفعہ منسٹر رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں، آف شور اکاؤنٹ آپ کو نہیں پتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میں غلطی پہلے سے پچھتا رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، 6-7 سال 8 سال ہو گئے نا، اب میں پچھتا رہا ہوں کہ قوم کے سامنے کہوں کہ اس جھوٹے معاشرے میں جھوٹ کے بغیر کچھ نہیں بک رہا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی آف شور اکاؤنٹ ہے؟ اسٹیٹ ادھر ہے نا، لال ویلی آف شور، لال ویلی اسٹاک ایکسچینج، لال ویلی فارن اکاؤنٹس، لال ویلی منی چینجر، میرا جو کچھ ہے ادھر ہی ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، ان کے خاندان اور لسن راج، ان لوگوں کو خدا نے سزا کے طور پہ دولت دی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کرسٹل کے ٹیبل پہ روٹی کھانے سے اور ہیرڈز کی کرسیاں رکھ کے بیٹھ کے 5-5 لاکھ اور 14-14 لاکھ کے ٹیبل پہ انٹرویو دینے سے مقبولیت نہیں ملتی۔ غاروں میں بھی انٹرویو دو، لوگ سنیں گے یہ میری آواز ہے۔ اور یہ سارے چور جو ہیں، یہ ان سب نے جو دولت کٹھی کی ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ شروع کو چھوڑیں۔ میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، مجھے کیرن برٹش سے فون کیا، اس نے کہا we have asked a question from حسین نواز جو کچھ ہیں and he admitted۔ تھوڑے دنوں بعد مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے، as I have told to you۔ جاوید چودھری کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا، شیخ رشید پہلا آدمی تھا عوامی مسلم لیگ کا، یہ سیاستدان تو بعد میں جا گئے۔ میں نے کہا دال میں کالا ہے، یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ؟ ہمارا کھوتا ہی کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں ڈوبا ہوا ہے، باقی سب کا الحمدللہ ہے۔ وہ بڑا سارا لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ بھی لکھو آف شور کمپنی ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل نہیں بے، ہم تو یہاں گھاس کاٹنے آئے ہیں۔ یہ بے ایمان لوگ، یہ چور، لٹیرے، ڈاکو، کرپٹ، ڈسانس، سلگش، دے مسٹ بی پنش۔ اس ملک کو اگر زندہ رکھنا آپ نے، ورنہ خانہ جنگی ہوگی۔ اور یہ جتنی دہشت گردی ہے، ممکن ہے یہ لوگ دہشت گردوں کو سمجھیں یار، یہ انتقام لینے والے ہیں، جو گلیوں میں فون کھینچ رہے ہیں، جو گلیوں میں لوگوں کو فجر کی نماز میں لوٹ رہے ہیں، یہ کہیں یار ان بڑے لوگوں کو لوٹو۔ شیخ صاحب، 1000 روپے کا دھنیا چوری کرنے پہ ایک شخص سال گزار کے آتا ہے، اور یہاں پہ جو ابھی تک تفصیلات آئی ہیں کہ 200 فیملیز جن کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، اور اربوں روپیہ پاکستان کا، جو پارلیمنٹ میں بات آئی کہ 200 ارب ڈالر سوئس اکاؤنٹس میں پڑا ہے۔ اس حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات لیے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب ہمارے وزیر خزانہ جو کہ سمدی بھی ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے، کوئی اقدامات انہوں نے لیے ہیں، اور اگر نہیں لیے تو کیا وجہ ہے؟ اس خود نے کہا جی کہ بعد میں عدالت نے مجھے بری کر دیا۔ دیکھیں نا، اگر میں ایک ایک لائن پہ لکھ کر دیتا ہوں فلانے کے اکاؤنٹ سے میں نے پیسے بھیجے، فلانے کے اکاؤنٹ سے میں نے پیسے بھیجے، فلاں سے میں نے منی لانڈرنگ کی، جی الزام ہی بڑا ہوتا ہے، ملزم بعد میں ثابت ہونا ہے۔ انہوں نے ایڈمٹ کیا، یہ کہنا کہ میں نے بائی پریشر کیا ہے۔ ہم نے ایک آوارہ کلاشنکوف میں 7 سال قید کاٹی ہے، 3 سال جو ہیں ہم نے تاریخی کاٹے ہیں، ماں کا جنازہ گھر چھوڑ کے گئے ہیں، اور جس کی ہوئی ماں اور اس کے پاس ہوئی کچھ نہ، اور اس کو آپ آوارہ کلاشنکوف میں ایک صوفے کے نیچے، اور میں خود جیل میں ہوں، جیل سے مجھے پتا لگتا ہے کہ لال ویلی سے آوارہ کلاشن، اور لطف اللہ دیکھیں نا، یہ میں کیا کہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ کرپٹ سیاستدان اس کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کہتے ہیں میں واپس جا کے ڈبل ترقی کروں گا۔ ڈبل ترقی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ایسٹس میں دگنا چگنا اضافہ کروں گا۔ ہم بے کس، بے بس، لاچار لوگ، ہم ان سے کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جب ووٹ آتا ہے، ہماری ایک اوقات ہے، شیخ رشید کی ایک اوقات ہے، ایک بوری چینی کی، ایک توڑا آٹے کا، ایک ڈالڈے کا ڈبہ۔ دیکھیں نا، میں جس الیکشن میں
اب میں کیا آپ سے عرض کروں، اگر قوم نے اس ملک کو بچانا ہے، انڈیا نے امریکہ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہے کہ وہ اس کے فضائیہ، بحری اور زمینی ہیڈ کوارٹر یوز کرے گا، اس کا مطلب ہے گلف تک وہ آئے گا۔ کل وہ ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے پاکستانی بارڈرز پہ۔ پاکستان چائنا کے ساتھ ایئر لائن کے پاس چائنا کوریڈور پر فضائی مشترکہ مشقیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین بھی گوادر میں اپنی نیول بیس لائے گا، ہم دھانے پہ جا رہے ہیں۔ اور ہر عقل مند آدمی کہتا ہے کہ جب پاکستان میں نواز شریف صاحب پہ بحران ہوتا ہے تو ہماری باؤنڈری لائن پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کل دیو یا دیو کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ آپ نواز شریف صاحب کا چہرہ دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھیں کہ سارے سوال کس طرح مسکراہٹ میں دے رہے ہیں، اور جب اس جاسوس کا نام آیا تو ایسے ہو گیا جیسے چہرہ فک ہو گیا۔ کیوں؟ دیکھو ابیلٹی کیا ہے، یہ تو پنجاب میں نہیں آنے دیتے تھے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر چھوٹو پتہ نہیں جو بھی ہے، میں تو جانتا نہیں، اگر وہ زندہ پکڑا گیا وہ کہیں رانا ثناءاللہ کا نام لے لے، پھر کیا بنے گا؟ آگے نیب کو جو رسوا کر دیا حکومت نے، 28 کیسز وہ چاہتے ہیں جس میں منشا سے لے کے اور شاید خاقان تک کے نام ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کیا موو کر سکتے ہیں؟ ایک فائل انہوں نے اس دفتر سے اس دفتر چلائی، 2 وزیروں نے اس کو بیان داغ دیا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ انکلوڈنگ سپیکر صاحب، جن کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے جو باتیں کی اس سے تو لگ رہا ہے کہ پورے سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ نے رگ اس طرح سے کیا ہوا ہے سسٹم کو کہ کوئی چیز چلے گی ہی نہیں۔ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے۔ کچھ کیسے بدلے گا؟ یہ تو مینڈیٹ ہے، جمہوریت ہے، ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب جمہوریت گھنگرو پہن کے اور پازیبیں پہن کے اور ماتھے پہ جھومر لگا کے کرپشن کے مال کا ناچ رہے ہوں، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہوں جناب یہ میرے بیٹے، یہ میں نے تو نہیں کیا، ہر وزیر کہہ رہا ہے یہ نواز شریف کے پیسے نہیں ہیں، خدا ساری قوم کے بیٹوں کو حسن نواز جیسا بنا دے، یا تو یہ ہو اس معاشرے میں، وہ کوئی کیا کرو یار، کوئی مجید مصری کے بیٹے ہیں، کوئی میدے ڈینٹر کے بیٹے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میدے ڈینٹر کا بیٹا اور مجید مصری کا بیٹا، 13 سال کی عمر میں اعتزاز نے جو ڈاکومنٹ دکھائے ہیں وہ 800 ارب روپے، 800 کروڑ روپے کے ایک ایک مکان کے مالک ہیں۔ کہاں سے آئے یہ پیسے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہاں گیا 62 اور 63؟ 62 63 یہی ہے کہ چوتھا کلمہ سناؤ، میں رٹ کے چلے جاؤں، آیت الکرسی میں رٹ کے چلے جاؤں، نماز جنازہ میں رٹ کے چلے جاؤں، وہاں جناب علی چوتھا کلمہ۔ What is this؟ اندر میرا کالا دھن ہو، اندر میری بے ایمانی کی انتہا ہو۔ سارا معاشرہ یہ دلیل دے سکتا ہے اگر وزیر اعظم کا بیٹا ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کیوں دوں؟ Why should I؟ اگر اس ملک کا نواز شریف 5000 روپیہ ٹیکس دیتا رہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو آن ریکارڈ ہے۔ شیخ صاحب، ایک سوال جو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جو ایل او سی کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ ہمارے جوان ہیں، جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر ہمارے جوان ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، 6 پولیس والے شہید ہو گئے چھوٹو گینگ کے خلاف۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ وہ اس دھرتی کے لیے جان بھی دیں؟ یہاں پہ 24 گھنٹے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ، اور دوسری طرف وزیر اعظم کے سارے اثاثے بھی باہر ہوں، علاج کے لیے بھی انہیں باہر جانا۔ صرف اثاثے ہی نہیں، نہ اس اسلام آباد میں ان کا کوئی گھر ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ بینک اکاؤنٹ ہے، نہ ان کا بیٹا ہے، نہ ان کے رشتہ دار ہے، ساری۔ اور میرا خیال ہے کپڑے بھی وہاں لندن میں لٹکے ہوئے ہیں ان کے، کہ جس دن اگر جانا پڑے تو آگے فٹ آئیں پورے کپڑے، جناب آپ اب دکھائیں کہ اشاش بشاش ہیں اور معاملات سارے صحیح۔ یہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی ڈال دیا جہاز میں، آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مشرف کو جوائن کیا، جرنیل مجھے کہتے تھے شیخ رشید ہمیں اس نے ڈیفیٹ دی، ہم پہ اتنا سعودی پریشر بلڈ اپ ہوا، اتنا سعودی پریشر بلڈ اپ ہوا کہ ہم مجبور ہو گئے اس کا راستہ بنانے کے لیے۔ فوج تو چاہتی نہیں تھی یہ باہر جائیں، انہوں نے ڈنڈے کے زور سے سعودی عرب گئے، طاقت کے بل بوتے پہ گئے، اور بزنس مین کے تعلق جو ہیں، کل اگر آج سعودی عرب شاید نہ کھڑا ہو تو آج ٹرکی کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے۔ اور مجھے تو ڈر ہے کہ اگر یہ آف شور کمپنیوں کے کیس سیریسلی لگے کہیں ٹرکی میں بھی بحران نہ آ جائے، کیونکہ ان کے بیٹے کے بھی حالات معاملات ان کے بیٹے جیسے ہی ہیں۔
اور اس ملک میں کیا ہے جی؟ اس ملک میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہر ایک کو. اب کہتے ہیں جی وہ جج صاحب آ جائیں جی. اور آج ہی کسی نے کہا, ایک چینل کہہ رہا ہے جناب اس نے استعفیٰ نہیں دیا, دوسرا چینل کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود شرمین عثمانی سے بات کی ہے, وہ وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ میں جب لائرز کی بڑی تحریک چلی اس تحریک سے متاثر ہو کے میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی. لیکن اس ملک کے فارن آفس کے ایڈوائزر جو ہیں ان کی بیگمات این جی اوز چلاتی ہیں. اس تمام لوگوں کو فارن آفس سے نکال دیا جانا چاہیے جن کے پاس فارن پاسپورٹ ہے. ایک غریب کی بیٹی ہے یہاں 3 بسترے پہ لیٹے ہوئے ہیں ہولی فیملی میں اور بے نظیر شہید میں. اگر 2 نہ لیٹی ہوں تو آپ مجھے پکڑ لیں. ایک اس طرح لیٹی ہوئی ہے بچے کی ڈیلیوری کے لیے اور ایک اس طرح لیٹی. ڈھاکہ میں گیا, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, مجھے لڑکیاں پڑھ گئی. میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. انہوں نے کہا ہم چاولوں کے کھیتوں میں, دھان کے کھیتوں میں بچوں کو جنم دیتی ہیں اور تمہاری عورتیں 1 مہینہ پہلے جا کے ہسپٹل میں لے جاتی ہیں. شیخ رشید, یہ تمہارا مساوی انصاف ہے؟ شیخ صاحب, جب ہم پاکستان بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہمیں نظر آتی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی حکمرانی یہاں پہ کرتی تھی لیکن یہاں سے مال متا سارا وہاں لے کے جاتا. آج کیا پاکستان میں وہی حالات کریٹ ہو گئے ہیں, ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو سب سے زیادہ خوف اس بات کا کہ اگر پرائم منسٹر کا بیٹا اس ملک میں سرمایہ کاری کے لیے محفوظ نہیں ہے تو گنگو تیلی یہاں پیسے کیوں لے کے آئے گا؟ جو آپ کا $20 بلین آ رہا ہے وہ تو بیچارہ نذیرہ بیگم کے لیے, جمیلہ بیگم کے لیے, حضرت جان کے لیے, وہ اپنی ماں بچوں کو ایک 50 پاؤنڈ کا بھی بھیج دیتے ہیں, 100 پاؤنڈ کا بھی کہتے ہیں چلو مائی ساڑی جڑی ہے نا جی اپنا اوکا پانی چلائے گی. اور یہ ان کے لیے ملین اور بلین, یہ کہتے ہیں اس معمولی سی پی نٹس, اٹس اے پی نٹ. مجھے آئی سویئر مائی اللہ ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ شیخ رشید یہ 10-20 ارب روپیہ تم صبح سے شام تک بکواس کر رہے ہو ٹی وی پہ, تمہارا خیال ہے یہ بہت بڑی رقم ہے؟ یہ تو معمولی سڑک پہ کرپشن ہے اتنی. اگر اس ملک میں کوئی ایسا دور آ جائے کہ جو لوگ باہر دولت لے کے گئے ہیں ان کی اولادوں کو چوکوں میں لٹکا دیا جائے کہ اگر یہ محفوظ نہیں ہے پاکستان, یہ میری دولت ہے, یہ آف شور کمپنیاں, آپ پوچھتے تھے ہاں یہ شیخ رشید کی کمپنی ہے جو باہر ہے کیونکہ میری دولت سے بنی ہے, یہ میری کمپنی ہے. یہ کہاں سے لے کے آئے؟ پیچھے سے لے کے آئے جی. اور یہ مال نہیں چھوڑتے, پڑوسی ملکوں کا بھی الیکشن کے دنوں میں امداد لیتے ہیں, ٹکٹیں بیچتے ہیں, کمپٹیشن کرا کے مال لیتے ہیں. مال ان کی کمزوری ہے, ان کی زندگی اور موت مال ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ, دیکھو بے نظیر شہید ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی, جس اسٹریچر پہ اس نے دم توڑا, آصف زرداری کے والد کا میں افسوس کرنے گیا, اس نے کہا شیخ رشید کو بات کرنی ہے. میں نے کہا یار میرا حلقہ ہے, ایک اسپتال آپ نے بند کر دیا, نواز شریف صاحب نے وہ پھر نہیں چلایا, 500 بیڈ کا 6 ارب روپے لگا ہے. ایک میں نے کہا یہ ہسپتال تھا, آپ کی بیگم کا اسٹریچر منگا کے دیکھیں, اس کا چوتھا پہیہ نہیں تھا, جس پہ اس کی لاش لا کے رکھی ہے اس کے 3 پہیے تھے. 10 روپے نہیں دیے آصف زرداری نے بے نظیر شہید ہسپتال سے, ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. اور نواز شریف صاحب کو آئے 3 سال ہو گئے, 500 بیڈ کا ہسپتال ہے میرا, ماں اور بچے کا ہسپتال, پوڈریوں نے قبضہ کر لیے. 200 کنال 200 ارب روپے کی جگہ پہ میں نے اپنا حلقہ تباہ کیا, 3-4 ہزار لوگوں کو بے دخل کیا, بلڈوز کیا کہ یہاں ہسپتال بننا ہے. 80% ہسپتال بنا ہوا ہے. کیا شہباز شریف صاحب, کیا نواز شریف صاحب, یہ غریبوں نے, غریب کی ماؤں اور بچوں نے یہاں علاج کروانا ہے, نہیں کرتے. تو کیوں کیا جائے؟ آپ نے اگر علاج کروانے ہیں تو آپ تو بیرون ملک جائیں گے. غریب آدمی افغانستان جانا چاہے نا تو ادھر شام کو جا کے واپس بھی آ سکتا ہے. اگر پاسپورٹ پہ جانا چاہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں. افغانستان کی گنجائش نہیں, ادھر چھوڑے, یورپ والی طرف تو چھوڑے, ادھر پیسہ پھینک تماشا دیکھ. سر اور لوگ جا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کے, اور لوگ جا رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کے. دبئی کی کیا حالات ہیں؟ میمن جب سے پیدا ہوا ہے پہلی دفعہ زندگی میں تباہ ہوا ہے دبئی جا کے. اور اگر ذرا دیکھیں نا جو لہر چلی ہوئی ہے یمن سے اور کاسا بلنکا سے لے کے لیبیا, ایران, عراق, ایران نہیں عراق, آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے.
اس میں پاکستان ہے، الحمدللہ پاکستان کی فوج نے اس کو باہر نکالا ہے. سیاستدان تو بے فکر ہے. ایک وزیر کہتا ہے 1.5 مہینے بعد ہے، اتھے ہی رہو جی، کوئی ضرورت نہیں، اتھے ہی رہو. اسے آ کب رہے ہیں؟ آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. وزیر اعظم میں ملک کے آنا تو ہے، انہوں نے کچھ آپ کی یہ انفارمیشن کرائے پہ بھی چل سکتا ہے ملک. کیسے اسحاق ڈار صاحب سمدی صاحب چلائیں گے ملک کو؟ بھائی اس وقت چل نہیں رہا، اس سے بہتر چل رہا ہے جس طرح نواز شریف چلاتے تھے. بہتر کیسے چلے؟ وہ تو نہ کمیشن وہ بنا. اسمبلی میں آتے ہیں، نہ وہ فائل دیکھتے ہیں. ان کا ریکارڈ میں بتا رہا ہوں. یہ فاطمی شاطمی کیوں ساتھ لگے ہوئے ہیں مالشیے ٹائپ لوگ؟ یہ آخری لائن ایز پر ڈیزائر اینڈ ڈیمانڈ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کر دو. جہاں فیصلہ دینا ہو وہ زبانی فیصلہ دیتے ہیں، تحریر نہیں دیتے. انبار لگے ہوں گے فائلوں کے، ان کے سٹاف نکالتا ہے. تو فواد حسن فواد صاحب ہے نا، ان کی بھی اطلاعات ہیں کہ سپرنٹ انرجی چلاتے تھے. کوئی پنڈی میں پلازا، آپ تو پنڈی آپ کا حلقہ ہے، کوئی پلازا بھی بن رہا ہے فواد حسن پلازے صاحب؟ کا تو لوگوں نے مجھے کہا، پتہ نہیں سچ یا جھوٹ. مجھے یہ پتا جس دن حالات خراب ہوں، توقیر کو، فواد کو، یہ سب ٹرائل ہوں گے. اور وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اپنے پہ نہیں لیتے. کیونکہ بھٹو کے کیس میں بھی جن پہ بڑا ناز تھا وہی پتوں نے ہوا دیا اور انہوں نے شہادتیں دی ٹھوک بجا کے. بعد میں وہ بھی ہینگ ہوئے، یہ نہیں کہ وہ بچ گئے. شیخ صاحب، وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب جو فیملی ہے شہباز شریف صاحب اور ان کے بچے، اتنا آ کے انہوں نے دفاع نہیں کیا آف شور کمپنیز کا. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ الحمدللہ ان کی آف شور کمپنیز نہیں ہیں یا ان کی بھی ہیں؟ دیکھو جی، افواہ ہے بڑی کہ 25 کے بعد 28 30 تک کوئی اور کیسز بھی آ رہے ہیں. یہ تو ایک ہی ابھی ٹیلر چلا ہے نا. اور اس میں دیکھیں فرسٹ ٹائم امریکن نے کہا ہے، جب پچھلی دفعہ دھرنا دیا یہاں پہ تو امریکن نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے. اور اس دفعہ آصف زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ پریزیڈنٹ کے ناشتے میں بڑا بے وقوف بنایا ہمیں. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ اس ناشتے پہ 2 دفعہ مجھے بلایا تھا اور میرا اور بے نظیر شہید کا ٹیبل ایک تھا، دوسری دفعہ میں اٹھایا، مجھ سے انہوں نے پیسے لیے جرمانے کے امریکن ایمبیسی نے. اس سے بڑے بھی وفا اور جفا ان کے قریب سے نہیں گزرتی کہ میں 5 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کو ملا ہوں اور جب رات گئی اور بات گئی مجھے 2 دفعہ جہاز سے اتارا ہے کہ جناب آپ ہماری فضا سے نہیں گزر سکتے. سر جی آج پہلی دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 3-4 دن پہلے بیان دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے استعفیٰ نواز شریف کا. سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا مڈل ایسٹ مائنس ٹرکی، کوئی بندہ نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آگے جو سینیریو بننے جا رہا ہے، جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے، اس معاملے کی تحقیقات کیسے ہوں گی اور کیا کوئی اگلے وزیر اعظم پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے پاور کوریڈورز میں؟ اس حوالے سے کیا سنگن ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب، پاناما پیپرز آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہوگی اور اب کچھ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ جناب اگر طبیعت اتنی جلدی نہیں سنبھلتی یا پاسبلٹی ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب واپس نہ آئیں تو ایک آلٹرنیٹ وزیر اعظم پہ بات چیت کم از کم ہو رہی ہے پاسبلٹیز کی حد تک. آپ کے خیال میں کون لائکلی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ 2 باتیں عرض کروں. ایک تو اگر نواز شریف صاحب بیمار ہیں تو اللہ ان کو صحت دے. اللہ نبی کے صدقے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ایشو کی سیاست ہے، کسی کی ذات یا زندگی اور موت کی سیاست نہیں ہے. لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ اعتزاز احسن نے کل اس فوٹو پہ تبصرہ کیا کہ اس بندے نے ڈھیلی پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کی شرٹ دیکھیں اور یہ کمرہ دیکھیں. میں نہیں کہتا، اعتزاز احسن کہتا ہے یہ جہاں علاج ہو رہا ہے وہی جعلی ہے. اور آپ دیکھیں سٹارٹ لیا کہ ان کو معدے کی بیماری ہے. آپ ذرا سٹارٹ دیکھیں، سٹارٹ لیا معدے کی بیماری ہے. میں نے ٹی وی پہ کہا کہ ایسا لگتا ہے وہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت دے. پھر انہوں نے کہا جناب ان کا کلاٹ آ گیا ہے. ابھی میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، جو ان وزراء کے بیانات ہیں جن کو ہدایت ہوئی ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کرو. پھر ایک بیان آ گیا، انہوں نے کہا جی وہ چیک اپ کے لیے نہیں گئے، علاج کے لیے گئے اور آپریٹ بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ. پھر ایک بیان آ گیا جناب علی کہ یہ 1.5 مہینے تک آئیں گے. پھر کہنے کہا 1.5 ہفتے میں آئیں گے. کسی نے کہا جی کہ بہت جلد آ جائیں گے. اب ہم نے تو وہی دیکھنا نا، غریب آدمی وہی کھا رہا ہے جو نواز شریف اور اس کی حکومت کے منہ سے گر رہا ہے. انفارمیشن وہی ہے جو یہ دے رہے ہیں. اور کوئی ہیلتھ وائز کسی ہاسپٹل نے، جیسے یورپ کا سٹینڈرڈ ہے، ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، ان کا ایک سپوکس پرسن آ کے کہتا ہے یس وی وزٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ سچ اینڈ سچ اینڈ سچ.
ہی از اے گڈ کنڈیشن, ہی از ان گڈ ہیلتھ. وہاں تو جو بندے تبصرے کر رہے ہیں اور جو وزیر بتا رہے ہیں, یہ تو اپنا ہی کام اور خراب کر رہے ہیں, اور یہ کام خراب ہوتا چلے جائے گا. جب یہ تصاویر بھی آئی ہیں ان کی سوٹ وغیرہ کا بھی ناپ دیتے ہوئے. مجھے یہ نہیں پتا, میں جو بات پولیٹیکل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کا کے نیچے بنچ چاہتے ہیں. یہ تینوں آدمی رضا ربانی, خورشید شاہ اور اعتزاز احسن, یہ تینوں آصف زرداری کی گڈ بک میں نہیں ہیں. میں پھر دہراتا ہوں, خورشید شاہ صاحب بھی, خورشید شاہ, میں کہہ رہا ہوں لائیو آپ کو کہہ رہا ہوں یار, میں اعتزاز صاحب اور رضا ربانی 8 دفعہ وزیر رہا ہوں, میں ایسی بات نہیں کرتا. لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور ساری قوم کو کہتا ہوں نہ مجھے ٹویٹ کرنا آتا ہے, وہ عاصم بیچارہ کراچی والا کرتا ہے, نہ میں یہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں. میں پتھر کے زمانے کا سیاسی ورکر ہوں, اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں آدمی اس کی گڈ بک میں نہیں ہیں. مجبوری کے تحت رضا ربانی کو اس نے بنایا, مجبوری کے تحت بنا خورشید شاہ. اعتزاز احسن اپنا پولیٹیکل ورکر ہے, عمر کے اس حصے میں بھی اپنے گناہ نہیں بخشوائے گا, تو کب سیاسی گناہ کی بات کرتا ہوں. باقی اللہ اور اس کا مسئلہ ہے, میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے. اگر وہ اپنے, تو پھر پیپلز پارٹی نیست و نابود ہو جائے گی. اب پنجاب جو آدمی نواز شریف کیس میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس کا منہ سیاسی طور پہ کالا ہو جائے گا, اس کا انجن بھی سیاسی دھواں دے گا, اس کا رنگ پسٹن بھی بیٹھ جائے گا, اس کے پلگ میں بھی کچرا پھنس جائے گا, اور وہ اس ملک میں اس کی گاڑی جو ہے گیراج میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا. شیخ صاحب, جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے اور اپوزیشن جماعتیں ساری کہہ رہی ہیں کہ جی چیف جسٹس کی سربراہی میں بنے, کیا آپ لگتا ہے نواز شریف صاحب یہ بات مان جائیں گے, یا حکومت فار دیٹ میٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ایبسنس میں میٹرز دیکھ رہی ہیں, ان کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب جس طرح سے ٹی او آرز بیٹھ کے بنا رہے ہیں. میں یہ سوال آپ کا جواب دینا مس کر گیا. میری اطلاع کے مطابق, دیکھیں مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا, میں کوئی جماٹری مماٹری یہ پر, میرے حساب سے نہ شہباز شریف, نہ حمزہ شریف, نہ مریم نواز, کلثوم نواز از دا کینڈیڈیٹ. کلثوم وہ تو ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے, وہ ہو جاتا ہے کیسے ٹیمپریریلی, اس کو وہ 6 مہینے کے اندر اندر اپنے آپ کو الیکٹ کروا سکتی ہیں. میں آج بھی آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں, کبھی بھی نواز شریف صاحب کبھی بھی اس مسئلے میں غلطی نہیں کریں گے. آپ لوگ نثار کا اور اسحاق ڈار کا نام دے رہے ہیں, یہ بزنس مین پولیٹیشن ہے, انٹرسٹ اورینٹڈ پولیٹیشن ہے. یہ سارا انہوں نے تما چوکڑی اور سارا انہوں نے ڈرامہ اور سارا ٹوپی ڈرامہ دولت کے لیے اکٹھا کیا ہے, سارا کام ہی دولت کے لیے اکٹھا کیا ہے. اور اگر ان کی دولت ہی خطرے میں پڑ جائے اور ان کی اولادیں جیلوں میں چلی جائیں, وہ خود جیلوں میں چلے جائیں, کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ یہ تھا کہ ماسکو میں کیوں رکے, کیوں رکے موضوع؟ آگے آپ نے اتنی انویسٹیگیشن کرتا ہے. ارشد شریف تو اب کیا ہوا ہے, مجھے تو نہیں پتا کیوں رکے ہیں, کیونکہ میں پکی بات نہیں کرتا, کچی رپورٹوں کے پہ بھی نہیں جانا چاہتا, کیونکہ ان کے پاس بڑے ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں انہوں نے پہلے غلطی کی, جب انہوں نے کہا ہم نے 96 میں لیے. آپ میڈیا نے 92 اور 93 کا سارا ریکارڈ نکال دیا, آپ نے نکال دیا یہ ہاؤس کب لیا گیا ہے. جی دیکھو لتر تو آپ مار رہے ہیں ان کو, چھتر پریڈ تو آپ کر رہے ہیں ان کی, حوالات میں تو آپ نے ڈالا ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, غلطیاں وہ کرتے جا رہے ہیں مسلسل. اب یہ چیف جسٹس کے نیچے جب نہیں کریں گے تو شاید اس وقت ساری قوم باہر اگر نہیں نکلتی قوم تباہ ہو جائے گی. یہ وقت ہے کہ اگر یہ چیف جسٹس کے نیچے نہیں بناتے تو میرا خیال ہے جو شیخ رشید پہلے دن سے کہتا ہے یہ کمیشن کوئی کام نہیں آئیں گے, کیونکہ مورل کریڈیبلٹی, میں تو اس کی بھی حامی نہیں ہوں کہ کمیشن, کیونکہ اب عمران کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے جی رانجھا راضی کر لے خان, میں ساتھ ہوں. بٹ آئی سے کہ جوڈیشل کمیشن, غیر جوڈیشل کمیشن, کمرشل کمیشن, اکنامیکل کمیشن, سوشل کمیشن کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ نواز شریف رنگے ہاتھوں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پکڑا گیا. جس وزیر اعظم کی مورل کریڈیبلٹی ختم ہو جائے اس کو حکمرانی کا اس حساس وقت میں کوئی حق نہیں ہے. سٹیپ ڈاؤن کرے بہتر ہوگا, لوگ اس کو عزت سے دیکھیں گے. انکوائری کرائے نہ کرائے سٹیپ ڈاؤن. انکوائری کیسے ہوگی؟ سمدھی صاحب بیٹھ کے ٹی او آرز بنائیں گے, ان کی صاحبزادی بیٹھ کے وہ ٹی او آرز دیکھیں گی,
اور کہ جی کمیشن نے اس میں کام کرنا ہے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کمرشل کمیشن اور اکنامک کمیشن اور سوشل کمیشن، یہ تو پھر اسی طرح کے پتہ نہیں کون کون سے کمیشن بنیں گے۔ جو مرضی کرتے رہیں، یہ 200-300 آدمیوں کی تحقیق سے یہ نہیں نکل سکتے، ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، یس وی آر۔ اچھا شیخ صاحب آپ نے کہا غلطی پہ غلطی کر کر کے غلطی پہ غلطی کر کر کے اپنا کیس روز خراب کریں، ورنہ 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے سے زیادہ تو اس ملک میں کوئی کیس چلا ہی نہیں۔ وہ حقانی کے خلاف نکلا، کیا تھا ہمارا ایمبیسڈر، نام مجھے بھول گیا، غدار حسین حقانی کے خلاف، غدار کے خلاف نہیں چل سکا۔ یہ تو نواز شریف ہے، اس کے بیٹوں کا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، برٹش میں ڈیٹ نہیں آگے پیچھے ہو سکتی، جس ٹائم پہ رجسٹری ہوئی ہے۔ پاکستان تھوڑا ہے، تحصیل آفس تھوڑی ہے، پاکستان تھوڑا کہ یہاں رجسٹری پچھلے سال کی بھی مل جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو پاکستان میں اسٹامپ کے کاغذ 1947 سے پہلے کے بھی مل سکتے ہیں، ہندو راج کے اسٹامپ پیپر آپ کو یہاں مل سکتے ہیں، برطانیہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیخ صاحب آپ نے کہا پتھر کے زمانے کے سیاستدان ہیں، پتھر تو سیاسی ورکر، پتھر تو وہاں پہ مے فیئر کے فلیٹس میں بھی لگے ہوں گے، تو آپ بتا سکتے ہیں کب لگے تھے وہاں پہ پتھر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پتھر ہمیں کچی میٹھیوں اور ٹپکتی ہوئی چھتوں کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور کر کے، ہماری بیٹیوں کو سفید بال ہو جانے پہ گھر میں بیٹھنے کے بعد سب نزاکتیں اور نوازشیں اور نوازشات اور معاملات اور پیسہ اسی طرف جا رہا ہے۔ بقول اعتزاز کہ جس جگہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہو جاتا ہے۔ کاش اس 19 کروڑ کے 9 لوگوں کو اور ہاتھ لگا دو یار، 9 رتن اور پیدا ہو جائیں۔ کیا انہی کے دیکھیں گینگ آف 5 اس ملک میں کہہ کے تھک گیا ہوں، گینگ آف 5 اینڈ ود دیئر 30 کڈس۔ بے نظیر کے ایک دوست ہیں شہید کے، پیٹر گیلبریتھ، جس کا اسی حقانی نے جعلی دستخطوں سے اس کی کردار کشی کی تھی بے نظیر کی۔ یہ ملک دیکھیں نا، جو شخص نواز شریف کا ایڈوائزر بن کے شہید بے نظیر کی کردار کشی کرتا ہے، وہ اس کا ایمبیسڈر بھی لگتا ہے اور آصف زرداری کا قریبی بھی ہوتا ہے۔ آج مجھے وہ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ پیٹر گیلبریتھ نے ایک دن جب آتا تھا تو کہتا تھا مجھے شیخ رشید سے ملاؤ۔ میں کہتا تھا یار میرا تیرا کیا تعلق ہے، تو ایک بہت بڑی عورت کا دوست ہے۔ اس نے کہا تو عوام کے حقائق کے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں بیسی کو کہتا ہوں کہ شیخ رشید سے میری میٹنگ انگیج کرو۔ اور وہ ایک بات کہتا تھا، شیخ رشید یہ بڑے لوگوں کے نلائق بیٹے، دی سن اینڈ ڈاٹر آف دیز فیمس پیپل، یہ پاکستان کو خطرے میں ڈالیں گے ایک دن۔ یہ 20 سال پہلے مجھ سے بات کرتا تھا، اور یہ خطرے میں کیا ڈالنا ہے، یہ تو آئے کہ ہم پاکستان میں غربت ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ عرصہ رہے، خدا میری بات غلط ثابت کرے، انشاءاللہ میں واپس لیتا ہوں، یہ غریب ہی ختم کر دے گا۔ پھر وہ غریب باہر نکلے گا، پھر وہ دہشت گردوں کے ساتھ جاتا ہے، خود چھرا چلاتا ہے، ان کے محلوں کو آگ لگاتا ہے۔ یہ معاشی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ظاہر ہے، اور کیا ہوتی ہے معاشی، یعنی میرا پیسہ میں نے، آپ نے پوچھا آف شور کمپنی تیری کہاں ہے، میں کہتا ہوں یہ میری کمپنی ہے جتنی ہے نواز شریف کی، ایڈمٹ کرتا ہوں، مجھے ٹرائل کرو کہ میری کمپنی ہے، میرا ٹیکس چوری کر، یہ کہاں سے آیا جی؟ یہ سٹیل مل بیچی ہے، ان کا جیک پاٹ لگا ہے، ان کی لاٹری نکلی ہے، کمیٹی ڈالی ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال ملا کسی اسلامی ملک کے، ان کو خیرات کا مال ملا ہے، کہاں سے لائے ہیں یہ پیسے؟ میرے پیسے ہیں سر جی، میرے پیسے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیسے ہیں، یہ ہر اس پاکستانی کے پیسے ہیں جو یہاں سے ملک سے لوٹ کے باہر رکھا گیا، چوری کر کے باہر رکھا گیا، اور آج سب یہی ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پیسے کا ٹریل، کہ یہ پیسہ گیا کیسے، وہ لا کے رکھ دیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے آ کے پارلیمنٹ میں اپنے اثاثے ظاہر کر دیے، اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے اثاثوں کی تفصیلات ہی ہٹا دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اثاثوں میں حسین نواز نے جو 19 لاکھ کے 2013 اور 14 میں ان کو پیسے بھیجے تھے، اس کی تفصیلات موجود تھیں، اور پاناما پیپرز کے علاوہ جو مزید چیزیں آ رہی ہیں اس سے خطرہ تھا کہ شاید ایک اور طوفان کھڑا ہو جائے۔ یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ انٹرنیشنل پرائرٹیز کیا ہیں، کشمیر کتنا اہم ہے اس حکومت کے لیے، ایک ایسے وقت میں جب کشمیر فنڈ فورن سیکٹری کے گھر کی آسائش اور اس کی خوبصورتی کے لیے اس فنڈ کو وہاں لگا دیا جائے۔ ایک وقفے کے بعد
ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، ابھی کچھ خبریں آئیں کہ کشمیر فنڈ جو ہے وہ فورن سیکرٹری کے گھر کی خوبصورتی کے لیے، آرائش کے لیے استعمال ہوا۔ پرائرٹی ہے کشمیر ہماری؟ جب فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہوگا تو شکر کریں باتھ روم میں نہیں استعمال ہوا۔ تزئین و آرائش تو بہت قابل احترام جگہ ہے۔ بابا انہوں نے کیا کرنا کشمیر کے لیے؟ میں کشمیری ہوں آپ کے سامنے، میں کشمیر کی جد و جہد آزادی پہ یقین رکھتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کشمیری ہیں، وہ پوچھیں بھئی کہ یہ تزئین و آرائش کس کی؟ ان کے گھر کی، فورن سیکرٹری کے گھر پہ لگا دیا گیا پیسہ۔ سر جی کوئی پوچھنے والا نہیں، لوٹ مار کا ایک نظام ہے، بچہ سکا کی حکومت ہے، جس کا جی چلے۔ بچہ سکا کی حکومت؟ اور جتنا مسئلہ ہے کوئی کسی کو کیا پوچھ سکتا ہے؟ وہ کہے گا اپنے ایک طرف مجھے آپ ایک ٹیکس کا نوٹس بھیجیں، میں کہیں گے حسین نواز کو بھیجو۔ مجھے آپ کہیں جناب علی یہ کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا، میں کہتا ہوں پہلے آپ بتاؤ کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا۔ سر کوئی ٹی آر کیا لکھیں گے اس ملک میں؟ کیا انہوں نے، انڈیا نے نہیں بنا دی؟ آپ کو بڑا پسند ہے مودی، مودی کی اگر آپ نے نقل کرنی ہے تو اس نے ایک بنچ بنا دیا، آپ بھی بنا دیں، لیکن آپ نے بنانا نہیں ہے۔ آپ نے لتر کھانے ہیں، آپ نے اس ملک میں گلی کوچے میں لڑائی کروانی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ہمیں جناب علی للکارا تو ہم پتہ نہیں قسطنطنیہ فتح کر لیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ مت بھولیں کہ ابھی ماڈل ٹاؤن کی وہ لاشیں بھی آپ کے گلے ہیں، کیس کورٹس میں ہیں، توقیر کو بھی بلایا جا سکتا ہے، فواد بھی آپ کا سرکاری گواہ بن سکتا ہے۔ کسی میرے پنڈی گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ فرشتے ہوتے ہیں، یہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ 30 اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا، 24 کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے یہاں پہ 30 اپریل سے میرا خیال ہے کہ پہلے خیال ہے میرا، یہ نہ ہو کہ بعد میں سارے یہ سوشل میڈیا والے ایک آدھا کیس ان کے اور نکلے گا، لوگ وٹنس ہوں گے کہ یس ہم نے یہ کام کیے ہیں، ورنہ تو ایک ہی کیس کافی ہے۔ لیکن یہ پنڈی اسلام آباد میں افواہیں ہیں کہ اور بھی کیس نکلیں گے لوگوں کے۔ شیخ صاحب، آپ اتنی دفعہ انفارمیشن منسٹر رہے ہیں، کوئی بھی حکومت میڈیا سے ناراض کس وقت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب اس کی دم پہ پاؤں رکھا جائے، اور پھر شیر کی دم پہ گینڈے کا پاؤں آ جائے تو شیر تو سرکس کا شیر ہے نا، اس لیے وہ لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، اینکروں کی طرف بھاگتا ہے۔ اب دیکھیں کبھی کسی نے آپ نے سوچا کہ ان کے جو سو کال 6 7 8 آدمی ہیں جن کی روز کلاس لی جاتی ہے، میرا مطلب میں مثلا دانیال عزیز صاحب، دیکھیں نا جس قسم کی وہ سوال کرتے ہیں، اس سے گورنمنٹ کا پینک ہونا، اس قسم کا پینک ہونا گورنمنٹ کا، وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو مشرف کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے برا وقت آنے پہ۔ کیا ماروی میمن مشرف کو ڈیفینڈ کر سکی ہے جی؟ وہ تو حکومت سیکرٹ فنڈ لینے کے باوجود بھی، اور اتنا بڑا فنڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے جیل کے سامان ہیں۔ آپ یاد رکھیں یہ آڈٹ میں پکڑے جائیں گے سارے لوگ جو سیکرٹ فنڈوں پہ گزارا کرتے تھے، یہ لوگ اور وہ سارے لوگ ایک ایسا کمزور بہودہ بھونڈا کیس لڑنے جا رہے ہیں جس کی ڈاکومنٹیشن یہ اس فلم کی پہلے تو کہتے تھے نا اس کا ڈائریکٹر کون ہے جی، اس کا سپیچ رائٹر کون ہے جی، ان کا سکرپٹ رائٹر کون ہے؟ اب سی آئی اے سکرپٹ رائٹر ہے۔ یہ تو یہی لوگ کہیں گے نا سی آئی اے سکرپٹ رائٹر ہے، اس میں جو پوری دنیا اب ان کے خلاف ہے۔ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، آپ دیکھ لیں امریکن، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسا بیان نہیں پڑھا جو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نواز شریف کے بارے میں دیا ہے، جو نواز شریف صاحب کے بارے میں دیا ہے امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان، اس نے کہا it is the decision of Pakistani people, how they behave, how they ask a resignation, we have nothing to do. And this is nothing to do with democracy also. دیکھو ایک جھوٹا آدمی قوم کو تنکے نہیں دے سکتا، جھوٹا آدمی قوم کو بجلی دے گا جی؟ یہ سارے نیب کے کیسز ہیں، جب حالات بدلے تو آپ دیکھنا یہی نیب جو ہے شیروں کو کیسے رسے ڈالے گی۔ حالات نہ بدلے تو پھر شیر سرکس کا ہے، ادھر سے ادھر جائے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، ایک گولے میں سے نکلے گا، دونوں کے
शेख रशीद अहमद साहब गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। शेख रशीद अहमद साहब ने जिन जज्बात का इजहार किया, जिन ख्यालात का इजहार किया, जो बातें की, आज पाकिस्तान की गली गली में हर जगह सवालात यही उठ रहे हैं, सवाल यही उठ रहे हैं। और जैसे शेख रशीद अहमद साहब ने कहा, ये तमाम ऑफशोर कंपनीज में जितना पैसा रखा गया है वो हमारा पैसा है, वो इनका पैसा है, हर पाकिस्तानी का पैसा है जो इन ऑफशोर अकाउंट्स और इन ऑफशोर कंपनीज में रखा गया है, और उसकी तफसीलात चाहिए इस कौम को, उसका हिसाब चाहिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।